اچھا ہم سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک تھوڑا سا مجھے اندازہ ہو آپ کا تعارف ہو جائے. آپ میں سے کتنے لوگ ٹین ایجرز کے والد یا والدہ ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی بچہ ابھی 13 ایئرز سے چھوٹا ہے؟ 13 سے چھوٹا کوئی بچہ ہے. اور کتنے لوگ وہ ہیں جن کا کوئی بچہ 19 ایئرز سے بڑا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور ایک سے زیادہ بچے ہیں؟ صرف ایک بچہ کتنے لوگوں کا ہے؟ اچھا، 2 بچے، 3، 4، 5، 6 بچے، 7 بچے، ماشاء اللہ. 8 بچے، 8 بچے نہیں، کوئی 7 بچے میکسیمم. اچھا 8 بچے، 9 بچے، اچھا 10 بچے، 9 بچے میکسیمم ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا کتنے لوگ ہسبینڈ وائف دونوں تشریف لائیں آج؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، یہ بہت زبردست. ہسبینڈ ذرا دوبارہ بتائیے گا کتنے ہسبینڈ وائف کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت خوب، یہ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ پہلی دفعہ کوئی پیرنٹنگ ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں؟ اچھا اتنے لوگ پہلی دفعہ کوئی پیرنٹنگ ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ میں سے کتنے لوگ پہلے کسی ERDC کے ورک شاپ میں آ چکے ہیں؟ اچھا. اور پہلی دفعہ کوئی میرا ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں وہ لوگ کتنے ہیں؟ فرسٹ ٹائم میرا کوئی ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارا یہ جو ورک شاپ ہے ٹین ایج میٹرز، یہ میرا ایک بڑا ورک شاپ ہے 9 گھنٹے کا. ون یور ٹین وداؤٹ لوزنگ یور سیلف، اس کا ایک چھوٹا اور انڈیپینڈنٹ کمپوننٹ ہے جس کے اندر یہ ہم انشاءاللہ تعالی ٹین ایجرز کے معاملات پر، پیرنٹنگ پر ہم بات کریں گے. اور اگر یہ اچھا یہ آ گیا ہے تو ہم تعارف میرا خیال ہے کر چکے. آپ کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس ورک شاپ سے؟ انشاءاللہ ہمارے بچے سے ریلیشن شپ بہتر ہوگا، اپنے بچے کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اور بتائیے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جی ہاں، بس یہ ہے تھوڑی دیر کی جدائی ہے، بس جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. صرف ظہر تک کی جدائی ہے، اس کے بعد مطلب آپ لوگوں کو اور قریب لانے کے لیے تھوڑا سا دور رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے واٹ ایلس ڈو یو ایکسپیکٹ؟ جی جی پلیز. ٹھیک ہے. جو پیرنٹنگ میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ہم سمجھیں کہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور بتائیے. جی ٹھیک ہے. ٹین ایجرز کے جو پرابلمز ہیں ان کو سمجھ سکیں، بہت خوب. اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس ورک شاپ سے؟ کیا آپ جی سبحان اللہ. ہماری ٹین ایج لائف اور ان کی ٹین ایج لائف میں جو فرق ہے ہم وہ بھی سمجھیں. بہت خوب. اور بتائیے. جی جی ہمارے اسکول میں کچھ ٹین ایجرس اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے بارے میں، ان کی لائف کے حوالے سے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس حوالے سے کچھ ایکسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے. ہمارے ٹین ایجرس کس طرح سے انجوائے کریں بغیر بگڑے ہوئے. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور بتائیے. بہت خوب. تو ہمارے ذہنوں میں چونکہ ہم میں سے سب کا کچھ نہ کچھ ٹین ایجرز کے ساتھ کنیکشن ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں ٹین ایج میں، تو ان کو کیسے ہم بہتر ان کی تربیت کر سکیں یہ سمجھنے کے لیے ہم اس ورک شاپ میں آئے ہیں. بہت اچھا، یہ بہت کلیئر ہے.
ہماری اس ورکشاپ کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ اس ورکشاپ میں میں نے اپنا تعارف، اگر جو لوگ مجھ سے واقف نہیں ہیں، میں مختصراً اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ پوری سلائیڈ آ رہی ہے ادھر یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے وہاں پر؟ آ رہی ہے، ٹھیک ہے. میرا نام سلمان آصف صدیقی اور ایک ادارہ ہے ایجوکیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر ERDC، جو سن 2000 میں، آج سے تقریباً 18 سال پہلے قائم ہوا. میں اس ادارے کا فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہوں، اور یہ ادارہ پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر بھی ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے بہت سے پروگرامز، ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہے، اور کریکلم پہ اور مٹیریل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے، جس نے مختلف سطح پر پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں اور پاکستان بھر کے بہت سارے اداروں کے ساتھ رورل ایریاز، اربن ایریاز میں کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں بنیادی طور پر ایک ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوں. اس کے علاوہ میرا چونکہ میں میرے تعارف کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں لکھتا بھی ہوں، اور میں نے بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے میں لکھتا رہتا ہوں. پھر میرے تعارف کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں ٹریننگ، کاؤنسلنگ اور اس طرح کے کنسلٹنسی کے مختلف کاموں میں مصروف ہوتا ہوں. ایک اور میرا تعارف کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے ایک فریم ورک پروپوز کیا جس کا نام ہے ہولسٹک پیرنٹنگ، 5 ڈائمینشنز آف ہولسٹک پیرنٹنگ، جو بہت رچ ہے اور جس میں ہم تربیت اولاد اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم کام کر سکتے ہیں. اسی طرح میرے تعارف کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے مجھے اس فیلڈ میں کوئی 23 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور اس عرصے میں میں نے بے شمار ٹریننگ پروگرامز پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انیشیٹ کیے ہیں، اور مختلف لیولز پہ میں نے اپنی سروسز دی ہیں، یونیورسٹی اسکول لیول سے لے کے یونیورسٹی لیول تک، اور بہت سی ریسرچز انیشیٹ کی ہیں. ان میں سے میرا بنیادی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمارے وطن کے جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن ہم خود نکالیں گے. ہمیں مغرب سے سلوشنز امپورٹ نہیں کرنے چاہیے. ہمیں اپنے مسائل کا خود تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے ورلڈ ویو میں، اپنے ایمانی تناظر میں، اپنے پیراڈائم میں رہتے ہوئے، اور ان کے سلوشنز ہمیں ڈھونڈنے چاہیے. تو بہت سی ریسرچز الحمدللہ ہم نے کی ہیں اپنے ادارے کے تحت بھی اور یونیورسٹیز کے ساتھ بھی. اور ایک 2 پروگرامز کا میں یہاں اس لیے ذکر کر دوں کہ یہ آواز کچھ تھوڑی سی گونجنے لگی ہے کیا، یا آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے یا صرف مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک. تو 2 پروگرامز ہم نے انیشیٹ کیے. ایک پروگرام ہم نے انیشیٹ کیا جس کا نام ہے MBA ایجوکیشن لیڈرشپ، جو ہم نے پھر یونیورسٹی کو ڈیولپ کر کے دیا، اور پھر وہ یونیورسٹی میں چلا. 3 سال کا ایک MBA ایجوکیشن لیڈرشپ پروگرام تھا، اپنی نوعیت کا پہلا انیشیٹو تھا پاکستان میں. اس کے بعد 4 اور یونیورسٹیز نے اس پروگرام کو لیا اور وہ رن ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر. پھر اسی طرح ہم نے ایک پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس انیشیٹ کیا سن 2004 میں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خدا نے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری والدین پہ ڈالی ہے. والدین سے سوال کیا جائے گا ایک دن. اس بات سے کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں کہ ہم سے ایک دن پوچھا جائے گا ہم نے اپنی اولاد کی تربیہ کیسی کی؟ ایگری کرتے ہیں؟ تو خدا نے یہ ذمہ داری والدین پہ ڈالی تھی، والدین نے آؤٹ سورس کر دی، ماس اسکیل آؤٹ سورس ہو گیا. تو پھر اس طرح یہ سارا ذمہ جو ہے وہ اداروں پہ چلا گیا. تو والدین اپنے آپ کو فری کر لیا انہوں نے. یہ ہمیں نظر آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو آگے آنا ہوگا، اور ٹیچرز اور پیرنٹس ان دونوں کو مینٹرنگ کرنی ہوگی. اپنے بچوں کی مربی بننا ہوگا اپنے بچوں کی تربیہ میں، ٹیچرز کو بھی اور پیرنٹس کو بھی.
ٹیچرز کو سلیبس اور ایگزامس سے بلند ہو کے چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور پیرنٹس کو پیرنٹنگ, اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کے نمبرز زیادہ آ جائیں اور اسکول سے واہ واہ ہوتی رہے اور اچھے رزلٹس آ جائیں. اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے. اچھی پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کو مستقبل میں اچھی مائیں اور اچھے فادرز مل سکیں. سوسائٹی میں آپ کی جو بیٹی ہے وہ بہت اچھی بیوی اور بہت اچھی ماں اور بہت اچھی اپنے گھر کی ایک بہت منظم, بہت خوبصورت فیملی کی وہ بنیاد رکھ سکے, اور سوسائٹی میں ایک بہت اچھا انسان آگے اس فیملی سے نکل کے آ سکے. یہی ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا بھی اصل مقصد ہونا چاہیے, اور وہ کمانے کے لائق بن سکیں. یہ سیکنڈری آبجیکٹیو ہے, یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے لیکن یہ اس کے بعد کا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک کورس بنایا جس کا نام تھا پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس, PTCC. تو یہ میرے تعارف کا ایک مختصر سا حوالہ ہے, چونکہ یہ دونوں بہت مشہور پروگرامز ہوئے اپنے ٹائم پر. اور میرے تعارف کا ایک اسپیکٹ اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میں فاطمہ زینب ابراہیم یونیورسٹی کا لائف لانگ اسٹوڈنٹ ہوں. فاطمہ زینب ابراہیم میرے 3 بچے ہیں. فاطمہ جو ہیں وہ 16.5 سال کی ہیں, زینب جو ہیں وہ تقریباً 14 سال کی ہیں, اور ابراہیم جو ہیں وہ 11 سال کے ہیں. تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان بچوں سے تعلق کے نتیجے میں, بہت کچھ سمجھ میں آیا, بہت کچھ ہمارے بچوں نے ہمیں سکھایا. وہ بہت مشہور جملہ ہے کسی گورے کا کہ جب میرے بچے نہیں تھے تو مجھے بچوں کی تربیت کی 6 تھیوریز پتہ تھیں, اور آج جب میرے بچے ہیں تو میرے پاس now I have 6 children and no theories. تو کیونکہ وہ سب عمل میں ڈھل چکا ہے, وہ چیزیں جو ہیں وہ تھیوریٹیکل نہیں رہا, چیزوں کو کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو یہ میرا ایک مختصر سا تعارف تھا. اس سے پہلے کہ ہم اور آگے چلیں, میں ایک بات ہمارے ہر ورک شاپ میں شروع میں ہم کرتے ہیں, وہ بات ہم کر لیتے ہیں ابھی. 21st سینچری نے سیکھنے کے لیے, ہم سب کی لرننگ کے لیے 2 بڑے چیلنجز پیدا کیے ہیں. 21st سینچری میں لرننگ کو 2 بڑے چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے, آج کے انسان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ واٹ از ورتھ لرننگ اباؤٹ. مجھے اصل میں سیکھنا کیا چاہیے, میرے لیے علم نافع کون سا ہے. علم نافع کا تعین دشوار ہوتا جا رہا ہے اس کے لیے, اور لرننگ پرائیورٹیز سیٹ کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہر انسان کو ہر وقت بہت کچھ بتایا, دکھایا, سنایا جا رہا ہے. انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے, بلکہ سیلاب ہے. تو 21 بلکہ 20ویں صدی سے یہ ہونا شروع ہوا. انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ انفارمیشن ڈسٹریکشن کا درجہ اختیار کر گئی. اس سے پہلے انفارمیشن ڈسٹریکشن نہیں بنی تھی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بہت ساری چیزیں ہر انسان کو اویلیبل ہیں جاننے کے لیے. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اس میں کام کی بات کیا ہے, واٹ شوڈ آئی لرن فرسٹ اینڈ واٹ از ایکچولی ورتھ لرننگ اباؤٹ, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ سیکھنے کی چیز کیا ہے اور واقعی سیکھنے والی بات کیا چیز ہے. ایک چیز اور میں بتاؤں, یہ پہلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ایک چیز میں کہتا ہوں, پرسنل لرننگ نیڈس. یہ فریز بہت اہم ہے, اس کو لکھ لیں, بلکہ یہ فریز بچوں کو بھی بتائیں. ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ طے کرے کہ میری پرسنل لرننگ نیڈس کیا ہیں. آج کے بچے یہ زیادہ جانتے ہیں کہ امتحان جیتنے کے لیے انہیں کیا سیکھنا ہے, لیکن انہیں اس بات کا کم شعور ہے کہ نفس کو فتح کرنے کے لیے انہیں کیا سیکھنا ہے. اپنے آپ کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مجھے کیا سیکھنا ہے, یہ میری پرسنل لرننگ نیڈز ہیں. مجھے اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے اور اپنے نفس کو مغلوب رکھنے کے لیے کیا سیکھنا چاہیے, یہ میری پرسنل لرننگ نیڈز ہیں. مثال کے طور پر
کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیند کتنی ہونی چاہیے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی گروتھ میں سب سے زیادہ وائٹل کون سا منرل ہو سکتا ہے اور اس کے اندر اس کو اپنی غذا میں کیا بنیادی تبدیلیاں لانی چاہیے جس سے اس کی برین ایفیشنسی بہتر ہو جائے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے؟ کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی اس کا موڈ کیوں ڈاؤن رہتا ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی اسے گھبراہٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ٹاپ 3 اینگزائٹیز کیا ہیں اور ان اینگزائٹیز کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ پتہ ہونا چاہیے. کیا اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی کانٹینٹ کو اگر میمورائز کرنا ہو تو اس کی بیسک اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں؟ مجھے کوئی چیز میمورائز کرنی ہے، اپنے حافظے میں اتارنی ہے، اس کو کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے. کیا کسی بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پیٹ ہر تھوڑے دن کے بعد خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پیٹ خراب ہوا تھا، دوبارہ پیٹ خراب ہو گیا، کیوں ہوا؟ اسے پتہ ہونا چاہیے. کون سی چیز اس کے اسٹمک کو سوٹ نہیں کر رہی، وہ کون سی سائیکولوجیکل کنڈیشنز ہیں جس میں اسٹمک اپنے آپٹیمم فنکشنز پرفارم نہیں کرتا؟ یہ پتہ ہونا چاہیے. میں ان باتوں کو کہتا ہوں پرسنل لرننگ نیڈس. کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 8 گھنٹہ سو جانے کے باوجود جب صبح اٹھا ہے تو فریش کیوں نہیں محسوس کر رہا؟ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، ہمارے بچہ یعنی ہمارے شہر کے وہ بچے جنہوں نے ڈائجسٹو سسٹم کے سوال میں 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے ہیں، انہیں اپنی بدہضمی کی وجوہات کا اندازہ نہیں ہے. پتہ ہوگا. جس بچے نے نماز کا سوال آتا ہے کریکلم میں 20 میں سے 20 نمبر حاصل کیے ہیں، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا، دل کیا ہوتا ہے، دل میرے ساتھ کیا کرتا ہے. کیا کسی بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دل میرے قابو سے باہر کیسے نکل جاتا ہے، میں اپنے دل کو کیسے اپنے قابو میں کروں؟ یہ پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتوں کو میں کہتا ہوں پرسنل لرننگ نیڈس. اور یہ جو پرسنل لرننگ نیڈس ہیں نا، یہ ہمارے کریکلم میں ہوتی نہیں ہیں، یہ انسان کو خود سوچنی ہوتی ہیں. اچھا بھائی مجھے غصہ کیوں آتا ہے، میرا اپنی امی سے ریلیشن شپ کیوں خراب ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ تو 21st سینچری میں بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ سب انسانوں کو سب کچھ سیکھنے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے، لیکن اس میں سے یہ طے کرنا کہ میری پرسنل نیڈس کو کون سی چیز میچ کرتی ہے، میری لرننگ پرائیورٹیز کیا ہوں، میں سب سے پہلے کیا سیکھوں، یہ طے کرنا دشوار ہو رہا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جب ہم وہ چیز سیکھ لیتے ہیں جس کو سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بعد اس کو محفوظ رکھنا، اس کو ریٹین کرنا دشوار ہو رہا ہے. ونس وی لرن واٹ از ورتھ لرننگ اباؤٹ، وی فارگیٹ دیٹ. وہ ہم سیکھتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں، اور پھر ہم ایسے انسانوں کا معاشرہ بن جاتے ہیں جنہیں جب کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور کوئی کام کی بات ہو رہی ہو، یا کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہوں، یا کسی اسکالر کی ٹاک سن رہے ہوں، تو انہیں محسوس ہوتا ہے ارے یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی مجھے پتا، یہ بھی میں جانتا ہوں، ہاں یہ بھی میں نے سنا ہے، یہ بھی کہیں پڑھا ہے، یہ بھی کہیں دیکھا ہے. کہیں فیس بک کی بصری آلودگی ذہن پہ ایسی کہہ لیجئے کہ گونجتی ہے کہ وہ لگتا ہے ارے یہ بھی کہیں تھا، یہ بھی کہیں سے گزرا ہے. تو انسان کو یہ واہمہ ہونے لگتا ہے، یا انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو سب کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ سب مجھے کہیں نہ کہیں پتا تھا،
ارے بھائی تمہیں پتا تھا تو تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ چلا کہاں گیا؟ پتا تو تمہیں اتنی ساری چیزیں تھیں، تمہارے عمل میں کیوں نہیں آیا؟ تمہاری شخصیت میں کیوں نہیں ڈھلا؟ تمہاری سوچ کا مستقل حصہ کیوں نہیں بنا؟ تو 21st سینچری کا دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم سیکھتے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر کہیں گم ہو جاتا ہے، وہ ہماری پرسنالٹی میں ریفلیکٹ نہیں کرتا، وہ ہماری سوچ کا بنیادی ریفرنس نہیں بنتا، وہ ہمارے عمل کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں کرتا، بعض اوقات تو وہ ہمارے ذہن سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا ذہن ہوتا ہے نا، یہ کنویں کی طرح ہوتا ہے، اس میں ہر چیز جو اندر جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر رہے، وہ کہیں ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے۔ تو 21st سینچری کا جو سیکنڈ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کی چیز سیکھ لیں تو اسے محفوظ بھی کر سکیں، وہ ہمیں یاد بھی رہ سکے، وہ ہمارے کام بھی آ سکے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھروں میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی خریدیں اور وہ گھر میں کہیں ڈال دیں، لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی۔ کیا خیال؟ تو 21st یہ جو دوسرا چیلنج ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے ہم 3 اسکروز آف لرننگ انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے اس کے ساتھ ہم یہ والا کام کریں۔ اگر ہم 3 اسکروز لگائیں گے تو وہ انشاءاللہ جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا۔ اور پہلے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہم وہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو واقعی ہمارے لیے بینیفیشیل ہو، اور پھر ایسا علم ملنے کے بعد ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو رب کریم کو پسند آ جائے۔ اور جب ایسا علم اور ایسا عمل ہمیں مل جائے، ہمیں اتنا اچھا علم نافع مل گیا اور اس کے بعد ایسے عمل کی توفیق ہو گئی، تو اس کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنا، ہمیں رب کریم اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھ۔ تو 3 اسکروز آف لرننگ ہم انٹروڈیوس کر رہے مطلب ہم کرتے ہیں۔ پہلا ہے نوٹ ٹیکنگ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ اس ورکشاپ سے حاصل کریں یہ آپ کے پاس محفوظ رہے تو اس کے لیے نوٹ ٹیکنگ کرنی ضروری ہے۔ ایون اگر آپ آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں یا آپ جو کچھ ابھی چیز ہو رہی ہے اس کی تصویریں لے رہے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ چاہیں تو لے لیجئے، لیکن آپ کے پاس تو یہ اسی وقت محفوظ ہوگا جب آپ نوٹ ٹیکنگ کریں گے، کیونکہ جب ہم نوٹ ٹیکنگ کرتے ہیں تو ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں۔ نوٹ ٹیکنگ ایک الگ طرح کا پروسیس ہے، جب آپ جو کچھ لیتے ہیں وہ کاغذ پہ اپیئر ہوتا ہے، وہ یہاں سے بہتا ہوا آتا ہے اور یہ انگلیوں سے نکل کے اور پیپر پہ اپیئر ہوتا ہے، یہ بہت اہم پروسیس ہے۔ تو جتنی تفصیلی نوٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں وہ کیجئے گا۔ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں آپ اس بات کا ارادہ کر لیجئے کہ کم از کم 3 انسانوں کو کم از کم آپ یہ جا کے شیئر کریں گے۔ آپ کا لرننگ پروسیس اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب کم از کم 3 انسانوں کے ساتھ آپ اس کی شیئرنگ کریں گے۔ اگر 3 انسانوں کے ساتھ آپ اس کی شیئرنگ نہ کر سکیں تو آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ کی لرننگ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان 3 انسانوں میں رفیق حیات ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب ہسبینڈ وائف ضرور شیئرنگ ہو، خدا کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے، آپ جو کچھ بھی سیکھیں گے اس کو کوشش کیجئے کہ پہلے ہی ہفتے میں، اگلے اتوار سے پہلے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو کچھ آپ سیکھیں گے اگر آپ فوری طور پر اس کو اپلائی کرنے کا راستہ نہیں نکالیں گے تو امکان یہ ہے کہ وہ پھر اپلائی کرنے کا امکان اس کا بہت کم رہ جائے گا۔ تو شروع میں جیسے ہی آپ سیکھتے ہیں نا، آپ اس کو فوری طور پر ریلیٹ کیجئے، فوری طور پر دیکھیے اس کو میں اپنے ایکسپیرینسز میں کہاں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، کہاں ان چیزوں سے میں اپنی لائف میں مدد لے سکتا ہوں، وہ فوری طور پر آپ اس کا راستہ نکالیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اسکروز ہمارا بہت بیسک، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ورکشاپ کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ 2 آبجیکٹیوز ہیں بنیادی طور پر۔ پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم جو ٹین ایج لائف ہے
اس لائف کی کیا ریالٹی ہے, مطلب ٹین ایج لائف کیسی ہوتی ہے, ٹین ایج لائف کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں, ٹین ایج لائف میں ٹین ایجر کا کیا پرسپیکٹو ہوتا ہے, ہم اس کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹین ایج ہم سب کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, لیکن دور کی تبدیلی نے آج کے ٹین ایجر کو ایک دوسرے طرح کے ٹین ایج ایکسپیرینس سے گزارا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی کبھی ٹین ایجر تھے, ساس بھی کبھی بہو تھی, لیکن آج کی جو ساس ہے یا آج کی جو بہو ہے وہ نہیں ہے جو پہلے کی بہو تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح ہماری جو ٹین ایج لائف ہے, کچھ چیلنجز آج کے بچوں کے وہی ہیں جو ہمارے ٹین ایج کے چیلنجز تھے, لیکن بہت سارے چیلنجز ڈیفرنٹ ہیں جو ہمارے نہیں تھے. یہ عہد کی تبدیلی نے ایسا کیا ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ٹین ایج لائف کی ریالٹیز کیا ہیں, ٹین ایج لائف میں ٹین ایجر کا پرسپیکٹو کیا ہے, ٹین ایج لائف کے چیلنجز کیا ہیں پرٹیکولرلی آج کے دور میں. یہ ایک آبجیکٹیو ہے. دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایز پیرنٹ ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے, ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے. تو اگر میں بہت سمپل سا ٹین ایج لائف کے چیلنجز, ٹین ایجر کا پرسپیکٹو, یہ ایک چیز ہو گئی, اور میرا ریسپانس یا میری اپروچ پیرنٹنگ میں یہ کیا ہو, یہ دوسری چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں یہ تو تھا ہمارا آبجیکٹیو اور یہ تھی کچھ ابتدائی باتیں. اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے ورک شاپ کا. میں پہلے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ بتائیے کہ ٹین ایجرز کا پرابلم کیا ہے, تو آپ کیا بتائیں گے؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, دو چار لوگ ذرا شیئر کریں کیا پرابلم ہے. ڈو یو فائنڈ اینی پرابلم؟ جی. ہمیں ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. کمیونیکیشن گیپ. اور بتائیے. ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا اب بدل گئی ہے, کمپیرنگ چل رہی ہے کہ دوسرے کے پاس کتنا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. کہاں سے بات کر, ہاں جی جی, ایک کمپیریزن چل رہا ہے. دوسرے کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ان کے پاس ہے. یہ والی. ایک وار چل رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتائیے. وہ چاہتے ہیں ہمیں آزاد چھوڑ دیں, ہم چاہتے ہیں وہ پابند ہو جائیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور بتائیے. کیا بات, وہ انہیں آئیڈینٹی, بہت اچھا, بہت زبردست. یہ ہم کنیکٹ کریں گے اس بات سے. ہاں. They want to be more independent. They don't want to take directions from us, and they want to take their own decisions. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بتائیے. ان کی قابلیت ہم سے بہتر ہے. ان کی قابلیت ہم سے بہتر. بہت خوب. اور بتائیے. کیسے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ کیا کوئی اور پرابلم؟ ایگریشن بہت. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ابھی ہم نے کام کیا, جو رسپانسز آئے اس کو ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں, اور اس سے ایک چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, جب ہم پرابلم کی بات کرتے ہیں اور ٹین ایجرز کے پرابلم کی بات کرتے ہیں, تو پرابلم کو دیکھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ ہم پرابلم کو اپنے اینگل سے ڈسکرائب کریں. دوسرا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پرابلم کو ان کے اینگل سے ڈسکرائب کریں. ہمارے اینگل سے جب پرابلم ڈسکرائب ہوگا تو جس طرح کی باتیں عموماً آتی ہیں, ان کے پاس ویژن نہیں ہے, وہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہے انہیں جانا کہاں ہے, وہ بات نہیں مان رہے, ان کی تربیت کا پرابلم ہے, وہ اسکرین میں لگ گئے ہیں, وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے, انہیں بہت ساری چیزوں کا شعور نہیں ہے, احساس نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے. یہ جس طرح ہم پرابلم کو ڈسکرائب کرتے ہیں, یہ کس کے اینگل سے؟ ہمارے اینگل سے, ان کے اینگل سے؟ ہمارے اینگل. اسی طرح پرابلم کو دیکھنے کا دوسرا انداز یہ ہے کہ ہم پرابلم کو ان کے اینگل سے دیکھیں. جب ہم پرابلم کو ان کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو پرابلم اس طرح نکلتا ہے
میرے اوپر بہت پریشر ہے, میں بہت ڈسٹربڈ ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں, میرے اندر بہت کچھ بھرا ہوا ہے اور میں کسی سے کہنا چاہتا ہوں, شیئر کرنا چاہتا ہوں, مجھے کوئی بھی نہیں مل رہا جس سے میں وہ اپنے اندر کی بات کہہ سکوں. میرے کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو میں کسی سے شیئر نہیں کر سکا آج تک. تو یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو اگر آپ پرابلم کو ان کے اینگل سے دیکھیں تو پرابلم کچھ اور ہے, جو پرابلم کو اپنے اینگل سے دیکھیں تو پرابلم کچھ اور ہے. تو پہلی بات جو اس ورکشاپ میں میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرابلم کو ان کے پرسپیکٹو سے ڈیفائن نہیں کر پاتے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا جو پرابلم پہ پرسپیکٹو ہے وہ بہت مشہور ہے, وہ انہیں بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا پرابلم ہے ان کے متعلق. یہ نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, اس کا روٹین نہیں ہے, جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو دیر تک سوتا ہے, اسے دوستوں کی پڑی رہتی ہے, اس کو جتنے پیسے دو وہ خرچ کر دیتا ہے, اس کو چیزیں چاہیے, اس کو گاڑیوں کا شوق ہے, اسے گیجٹ کا شوق ہے, یہ نئے سے نئے ماڈلز کے بارے میں ہی باتیں کرتا رہتا ہے, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے, موبائل کے علاوہ اور گاڑی کے علاوہ اور فیشن کے علاوہ, اور اس کو ہر وقت پیسے چاہیے, اس کو یہ چاہیے, اس کو دوست چاہیے, اس کو یہ چاہیے, اس کو گھر کا کھانا نہیں پسند, اس کو اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں ہے. تو ہمارے ذہن میں جو پرابلمز ہیں نا وہ انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہیں, لیکن ان کے ذہن میں جو پرابلمز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ, اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ. تو ان کا جو پرابلم پہ پرسپیکٹو ہے یہ ورکشاپ اسے کھول دے گی, اچھی طرح کھول دے گی انشاءاللہ. آج جب آپ اس جگہ سے اٹھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح کلیئر ہوگا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ان کا پرابلم کیا ہے. جو ان کا پرابلم ہے اور جو میرا پرابلم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب ہو سکتا ہے کسی خاتون, میرے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میرے بچے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ایک پرابلم ہے. میں نے کہا کیا پرابلم ہے؟ اب دیکھیں پرابلم ہمارے اینگل سے اور پرابلم ان کے اینگل سے کتنا فرق ہے. انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ یہ بس میں دیکھتی ہوں ان کا دل نہیں لگتا, بس یہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اطمینان سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور ان کا کیا پرابلم؟ یہ ٹھیک ہے, آپ نے ایک پرابلم, آپ بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بہت اچھا خیال ہے, آپ نے ایک بہت اچھی چیز سوچی کہ نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھ رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے لیے کیا کریں گی؟ کہنے لگے میں انہیں سمجھاتی رہتی ہوں, دیکھو اچھی طرح پڑھا کرو, نماز اطمینان سے پڑھتے ہیں. پھر میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہنے لگے ہوا کچھ نہیں, وہ ویسے ہی کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو پھر میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ پرابلم آپ کو کتنی شدت سے محسوس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے, میں اکثر سوچتی ہوں اس کے بارے میں. میں نے کہا یہ بہت زبردست بات ہے جو آپ سوچتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ کو بہت اچھی چیز سوچنے کی توفیق مل رہی ہے. تو اب میں کیا کروں سلمان صاحب, مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا ہاں بہت اچھا سوال ہے, اب میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایسا پرابلم جو اس کو پریشان کر رہا ہو, ایسے 3 پرابلمز بتائیے. کہنے لگی اس کو پریشان کر رہا ہو؟ ہاں. میں نے کہا جی بالکل, جیسے آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ والا خیال آتا ہے ایسے ہی ان کو کیا خیال آتا ہے. کوئی ایسی بات, کوئی ایسا پرابلم جو اس کو پریشان کرتا ہو, بتائیے. سوچنے لگیں, انہیں سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا شاید اسے ایگزام کی پرابلم ہوگی, لیکن ایگزام میں وہ کر ہی لیتا ہے. میرے خیال میں اسے جتنی ٹینشن لینی چاہیے ایگزام کی اتنی تو لیتا نہیں, اتنا تو اسٹریس لیتا نہیں. مجھے ہی ہوتا ہے اسٹریس, تو میں کہہ نہیں سکتی کہ ایگزام کا بھی وہ پرابلم لیتا ہے یا نہیں لیتا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو 2 کام کرنے. تو آپ کا جو پرابلم ہے نا, جو آپ نے اپنی فکر, آپ کے ذہن میں, یہ بہت اچھی فکر ہے بائی دا وے, میرا بچہ نماز اطمینان سے نہیں پڑھ رہا, جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہے. کسی ماں کو یہ فکر اچھی ہے یا خراب ہے؟
اچھی ہے نا, زبردست فکر ہے, اللہ کرے کہ ہم سب ایسی فکر میں مبتلا ہوں کہ بھائی میرے بچے کی نماز کی کوالٹی کیسی ہے, مجھے اس کی فکر ہو جائے, میری اپنی نماز کی کوالٹی کیسی ہے, مجھے اس کی فکر ہو جائے, یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن ہم کیسے ادھر تک پہنچیں گے, اس سے پہلے 2 کام کرنے ہوں گے. انہوں نے کہا وہ 2 کام کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ بانڈنگ بنانی ہوگی. بانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ بانڈنگ ہوتی ہے, جو ہیومن کنیکشن ہے نا وہ 3 سطحوں پہ ہو سکتا ہے. پہلا ہیومن کنیکشن کا پہلا لیول ہے ریپو. جیسے میرا اور آپ کا ایک ریپو سا ڈیولپ ہو گیا, یعنی ہمارے درمیان ایک انٹریکشن, کمفرٹیبل انٹریکشن ہونا شروع ہو گیا. ایک دوسرے کی پریزنس میں لوگ کمفرٹیبل ہیں, بات ہو سکتی ہے, ڈسٹرب نہیں ہے, انکمفرٹیبل نہیں ہے. ریپو. دوسرا لیول ہے ریلیشن شپ. ریلیشن شپ وہ لیول ہے جس میں آپ کسی سے اپنا پرابلم شیئر کر سکیں. یہ دوسرا لیول ہے. میں اس پورے مجمع میں جس انسان سے اپنا پرابلم شیئر کروں گا, اس کا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک دوسرے لیول پہ جا رہا ہوں, اور وہ ریلیشن شپ کا لیول ہے. ہیومن کنیکشن میں یہ 2nd لیول ہے. ہیومن کنیکشن میں تیسرا لیول ہے بانڈنگ. بانڈنگ وہ لیول ہے جس میں آپ کیا چاہتے ہیں وہ میرے لیے میٹر کرنے لگے, میں کیا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے میٹر کرنے لگے. یہ بانڈنگ کا انڈیکیٹر ہے. بانڈنگ کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنے پہ میری خواہش بہت زیادہ ہو. میں چاہوں کہ ٹوگیدرنیس کی ارج ہماری بہت زیادہ ہو. اور ٹھیک ہے ہم ہر وقت ٹوگیدر نہیں رہ سکتے, تو شیئرنگ جو ہے وہ ٹوگیدرنیس کی ارج کو سبسٹیٹیوٹ کر رہی ہو. یعنی نیڈ آف ٹوگیدرنیس کو شیئر, یعنی ظاہر سی بات ہے ہر وقت میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو چلو جتنی دیر رہ سکتا ہوں رہ لیتا ہوں, جتنی دیر نہیں رہ پاتا بعد میں جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں پوری کہانی سناتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. ان کی سنتا ہوں آپ نے پورا دن کیسے گزارا, اپنی بتاتا ہوں میں نے پورا دن کیسے گزارا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو آپ کو بانڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی. آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ تینوں میں سے کس لیول پر ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ریپو پہ بھی بڑی مشکل سے ہوں, اس لیے کہ اکثر ہمارے درمیان ایک ٹینس سچویشن ہو جاتی ہے, اور وہ تو اپنا پرابلم مجھ سے نہیں شیئر کرتا. میں اس سے پوچھتی ہوں اپنا پرابلم بتاؤ تو کچھ کہتا ہے. تو میں نے کہا اس پہ کام کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ اس کی نظر سے جو پرابلمز ہیں نا, ایسے 3 پرابلمز دریافت کر لیں. جس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا نا کہ اس کا پرابلم کیا ہے, اس دن, اور جس دن آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کا پرابلم کیا ہے اور آپ اس کے پرابلم کو ایکنالج کریں, بھلے حل نہ کر سکیں, بھلے حل نہ کر پائیں. آپ کبھی ایسا ہوا کہ اپنے دوست کے پاس گئے اور اپنا کوئی مسئلہ شیئر کیا؟ ہوا ہوگا, ہر ایک کی زندگی میں ہوا ہے. کسی دوست کے پاس گئے اور اپنا پرابلم شیئر کیا. تو جب ہم کسی دوست کے پاس جا کے اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارا پرابلم سالو کر دیتا ہے؟ نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے زبردست بات پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ زبان نہیں چلاتا, وہ یوں کرتا رہتا, نوڈ کرتا. آپ کا دوست اس لیے آپ کا دوست ہے کہ وہ صبر اور شکر کے ساتھ یوں کرتا. اچھا ہاں, اوہو اچھا ہاں, اوہو. آپ کو میں بتاؤں, تربیت کے لیے زبان چلانے سے زیادہ کان کا استعمال کرنا ہوتا. اچھا, اوہو, ہاں. یہ کہنا تو آسان ہے نا, اتنی لینگویج تو سب کے پاس ہے. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو وہ بولنا شروع کرتا ہے. اور جب ہم اپنے فرینڈ کے پاس جا کے اپنا پورا پرابلم سنا دیتے ہیں تو ہم کیسا فیل کرتے ہیں؟ ایز اف دا پرابلم از گون. ایسا لگتا ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے وہ اپنا پرابلم ہم سے شیئر کر لے, ہم پرابلم کو اس کی نظر سے دیکھنا شروع کریں. اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا دوست اس کو کال بیک نہیں کر رہا. آپ کا پرابلم یہ ہے یہ ہر تھوڑی دیر میں موبائل اٹھا رہی ہے. کتنا فرق ہے. آپ سوچ نہیں سکتے
ایک ٹین ایجر کو جب اس کا دوست کال بیک نہ کرے 3-4 دفعہ فون ملانے کے بعد تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ اس کا پرابلم ہے. آپ کا پرابلم یہ ہے. یہ تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تم صبح سے موبائل اٹھا کے گھوم رہے ہو. کتنی دفعہ سمجھایا موبائل چھوڑ دو چھوڑ دو, ایک تو تمہیں یہی سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارا پرابلم ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ کال ملا چکا ہے, اس کا دوست کال ریسیو نہیں کر رہا اور کال بیک بھی نہیں کر رہا. اس کے اندر ایک احساس جنم لینے لگا ہے, شاید یہ مجھے اگنور کر رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے, آپ کسی ٹین ایجر کو ہاتھوں سے اتنا نہیں مار سکتے جتنا اس کا دوست اگنور کر کے مار دیتا ہے. سوچ نہیں سکتے آپ اسے, سوچ ہی نہیں سکتے, اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اگنور کر کے اسے لگتا ہے, مطلب فیلنگ اگنورڈ, یہ اس کا پرابلم ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پرابلم میں اس کا پرسپیکٹو اور پرابلم میں میرا پرسپیکٹو. ہم اپنے پرسپیکٹو سے پرابلم بتاتے رہتے ہیں, سناتے رہتے ہیں, ایک شور مچائے رہتے ہیں. ان کے پرسپیکٹو سے پرابلم کو نہیں دیکھتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کے پرسپیکٹو سے پرابلم کو دیکھے تو آپ کو 2 کام کرنے ہیں. اپنے تعلق کو مستحکم کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ہائر لیول پر آ جائے, بانڈنگ ہو جائے, اور پرابلم کو اس کی نظر سے دیکھنا ہے, ڈیفائن کرنا ہے. اس کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں تمہاری نظر سے دنیا کو دیکھنے کی قابلیت ہے میرے اندر, میں سمجھ رہا ہوں تم کہاں کھڑے ہو, میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا فیل کر رہے ہو. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ گیپ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے, بہت شدید گیپ ہے یہ. تو بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو ویسا بنا دینا چاہتے ہیں جیسے وہ خود 38 ایئرز تک نہیں تھے, 39 اور 40 ایئرز میں جا کے ہوئے. Till the age of 38 you are not like this which you are today. It occurred only in the last 2 years that you went into a transformation and you could become this. And you want your child to take this journey in few months? How can it be possible? یہ بات کلیئر ہو رہی ہے میری؟ اچھا, یہ سب باتیں جو ہیں لکھنے کی بھی ہیں, مطلب یہ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی یا ذہن میں نہ رہے اس میں کون سی بات لکھنے کی نہیں ہے. تو میں بتا رہا ہوں جتنی باتیں لکھ سکتے ہیں وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اب میں یہاں سے, چونکہ یہ پرابلم کی بات ہو رہی ہے, بات کلیئر ہو رہی ہے, ہمارا پرسپیکٹو ان کا پرسپیکٹو. تو یہ ورک شاپ کیا کر رہی ہے, ان کے پرسپیکٹو سے پرابلم کو بتائے گی, اور اب میرا کیا رسپانس ہو یہ دے گی. بنیادی جو اصول ہے وہ میں ڈسکرائب کر چکا ہے اس ورک شاپ کے اندر. جو کھل کے آئے گا وہ میں نے جو ابھی تک گفتگو کی ہے اس میں اس ورک شاپ کا جو کور ہے وہ میں نے ایک بہت اصول کی سطح پہ ڈسکرائب کیا ہے, لیکن اب میں اس کو فردر لے کے جاؤں گا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ پیج نمبر 1. دیر از اے real story. This letter was published in our local newspaper few weeks back, about 6-7 weeks back this letter was published. میں نے اس کا حوالہ لکھا ہے, اور یہ ایک اس خط میں ایک بچی لکھتی ہے اور اس کو ایڈوائس چاہیے. میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس خط کو پڑھیے, اور اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 سینیریوز ہیں اور ابھی اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا, وہ کام یہ ہے, چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی ہوگی. آپ نے یہ خط پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 رولز ہیں, اور ہم 3 چھوٹے سے رول پلیز کریں گے, بہت ہی چھوٹے سے, آسان سے. ٹھیک ہے, پہلا رول پلے وہ ہوگا. اچھا, یہ خط سب نے پڑھ لیا؟ خط سب نے پڑھ لیا؟ بچی کا خط سب نے پڑھ لیا الحمدللہ. پہلا رول یہ ہے, بچی کے فادر ہیں جنہیں کچھ تھوڑا بہت مسئلے کا اندازہ ہے لیکن پورا اندازہ نہیں ہے, اور وہ بچی سے کچھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, بچی کے ساتھ کچھ کانورسیشن کر رہے ہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ بچی کو نہیں پتا کہ فادر کو کچھ آدھی کہانی پتا ہے,
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ میں سے کوئی فادر بنے گا اور وہ کوئی اور جو ہے وہ بچی بنے گی اور اس نے کچھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے جس میں بچی کی ماں ہے جس کو پوری کہانی پتہ ہے اور بچی کو یہ خیال ہے کہ شاید اماں جان کو کچھ پتہ ہے, بچی کو یہ نہیں پتہ کہ اماں جان کو پوری کہانی پتہ ہے, اور اماں جان جو ہیں وہ بچی سے کچھ کمیونیکیٹ کریں گی. تیسرا سینیریو وہ ہے جس میں بچی کی ایک دوست ہے, جس میں بچی کی دوست کو پوری کہانی پتہ ہے اور بچی کو پتہ ہے کہ ان کو پوری کہانی پتہ ہے اور وہ کچھ کمیونیکیٹ کریں گے. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو پہلے سینیریو میں ایک فادر اور کوئی اور صاحب جو ویسے ہی صرف انہیں صرف سننا ہے اور لاؤڈ تھنکنگ کرنی ہے, رسپانس نہیں دینا. یہ کر سکتا ہے اتنی جرت؟ آپ میں سے کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ تو آپ فادر بنیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بچی سے کمیونیکیٹ آپ کیا کریں گے, آپ اس کے ساتھ کیا ڈسکشن کریں گے؟ بچی کی دیر ہے. ہاں, بچی آپ سوچئے کہ بچی جو ہے وہ کوئی بھی آپ میں سے کوئی بن جائے اور وہ لاؤڈ تھنکنگ کرے گا رسپانس میں, یعنی آپ کچھ بولیں گے اور وہ خاموش ہے, بچی کوئی جواب نہیں دے رہی, لیکن اس کے ذہن میں جو چل رہا ہے صرف وہ بولنا ہے جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے. ہاں, کوئی 2-4 جملے بولیے. بیٹا آپ کافی دنوں سے خاموش دکھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ جب میں بن جاتی ہوں بچی, ٹھیک ہے. آپ نے اب نوٹ کیا میں خاموش ہوں, میں تو کب سے خاموش ہوں. آپ کو نظر آ گیا میں خاموش ہوں. اور ایک آدھ جملہ بولیے. آپ جو ہے وہ اپنے روم میں بیٹھی رہتی ہیں, باہر بھی نہیں آتی, مما سے بھی بات نہیں کرتی, پڑھائی کا کوئی پرابلم چل رہا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کیسا ہوا آپ کا جو لاسٹ ویک تھا؟ مجھے پتا تھا انہیں یہی والا کام ہے مجھ سے, یہ ایگزام کی وجہ سے ہی, میری پڑھائی کی وجہ سے ہی میرے پاس آئے. ہاں, لگتا ہے انہیں اسکول سے کوئی بات پتہ لگی ہے. آپ کے اسکول سے بھی کال آئی تھی, میں سوچ رہا تھا پہلے آپ سے پوچھ لوں ایسا کیا ہوا اسکول میں جو اسکول والوں نے کال کیا مجھے. امی نے کچھ ان سے شکایت کی ہے, وہ بچے کے ذہن میں جو چل رہا ہے نا وہ. ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. اسی طرح کوئی اماں بنے اور فرض کیجئے کہ میں بچی ہوں اور یہی سچویشن ہے اور وہ مجھ سے انٹریکٹ کر رہی ہیں اور بچی کو یہ پتا ہے کہ اماں جان کو کچھ اندازہ ہے مسئلے کا لیکن پورا اندازہ نہیں ہے, اور جبکہ اماں جان کو پورا اندازہ ہے. اب وہ کیسے مجھ سے کمیونیکیٹ کریں گی اور میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ میں بتاؤں گا. جی پلیز ان کو دیجیے. جی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ آج کل آپ بالکل اپنے روم کو ٹائڈی نہیں کر رہی, بالکل آپ نے اپنی چیزیں آرڈر میں نہیں رکھی, دیر سے اٹھ رہی ہیں صبح کو, کیا بات ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ انہیں مجھ سے زیادہ میرے روم کی فکر ہے, انہیں میری چیزوں کی فکر مجھ سے زیادہ ہے. اور ابھی جو آپ کا اسائنمنٹ تھا وہ کیا پورا؟ ہر وقت پڑھائی, ہر وقت پڑھائی. انہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ میں کیا ہوں, میرے اندر کیا چل رہا ہے. انہیں میرا کوئی پرابلم تو نظر ہی نہیں آتا, صرف میری پڑھائی پڑھائی. کب سے اپنے بالوں کو تم نے آئل نہیں کیا, دیکھو کیا حالت ہو رہی ہے ان کی. دل چاہتا ہے کہیں بھاگ جاؤں, چلی جاؤں, مر جاؤں. چلو ہم دونوں مل کے ٹائڈی کرتے ہیں. ایک تو ان کو ہر وقت صفائی کا بھوت سوار ہے, ٹھیک. اب یہ اندر ہی اندر چل رہا ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے, اندر ہی اندر چل رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچن میں بھی بالکل ہیلپ نہیں کرتے تم, ذرا سا تو بیٹا احساس ہونا چاہیے, اپنی پلیٹ تو کچن میں رکھو کم سے کم. حالانکہ میں نے صبح بھی کام کیا تھا کچن میں, اور کل بھی شام میں میں نے ان کو چائے بنا کے دی تھی. انہیں یہ تھوڑی یاد ہوگا. کچھ احساس ہے میں کتنا تھک جاتی ہوں, سارا دن ہم لوگوں کے پیچھے پھرتی رہتی ہوں. بیٹے بڑی ہو رہی ہو, کچھ خیال کرو, رسپانسبلٹی ہونی چاہیے تمہارے اندر. ہاں مجھے پتا ہے, سارا کام میٹ کرتی ہے
ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ آ رہا ہے اندر ہی اندر کیا چل رہا ہے. اچھا اب ایک فرینڈ ہے جس سے کوئی بالکل فرینڈ بن کے, ہاں مدر بننا چاہتی, آئیے. سچویشن میں آپ نے کلیئر بولا کہ مدر کو پتا ہے سب کچھ, تو مجھے لگتا ہے کہ وائی مدر از ناٹ کمنگ آن دا پوائنٹ. تو اگر میں اس چلیں پوائنٹ پہ آ جائیے. تو میں اگر آؤں گی تو میں کہوں گی کہ میں رات کو اٹھی تھی تو تم جاگ رہی تھی, از دیر اینی پرابلم؟ تو تم کیوں جاگ رہی تھی رات میں, کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ میری مرضی, آپ کو اس سے کیا؟ تم بہت زیادہ موبائل پہ بیٹھنے لگ گئی ہو, اور موبائل کو لیتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں تمہیں نا جو ناراض لگ رہی ہو, غصے میں لگ رہی ہو, کوئی ایشو چل رہا ہے, کوئی پرابلم؟ نہیں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شی از ناٹ آنسرنگ می اینی تھنگ. نہیں وہ بالکل اس طرح, اگر یعنی یہ والی ڈائریکٹ کویسچن ہوگا تو ہو سکتا ہے اس طرح آنسر دے, وہ کہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, آپ کو کیا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے نا یہ بڑی, اچھا ایک آئی آسک کہ میری گٹ فیلنگس کہہ رہی ہیں کہ تم کو کوئی پرابلم چل رہی ہے, تم چپ چپ نظر آتی ہو, از دیر اینی تھنگ گوئنگ آن؟ میں نے تمہارا موبائل میں پڑھا ہے کہ تمہارا کوئی پرابلم چل رہا ہے, تو وائی ڈونٹ یو شیئر ود می؟ نہیں میں ٹھیک ہوں, میں کوئی بات نہیں آپ سے کرنا چاہتی. مطلب وہ یہ والی بات کرے گی جو اس کے اندر ایگریشن ہے, جو اس کے اندر غصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب جو ایموشنلی جو ڈسٹرب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا ایک فرینڈ والی بھی کوئی بن کے دکھائے, کوئی فرینڈ ہو اور وہ اس سے جو اب وہ فرینڈ لیول پر کیسے ڈسکشن ہو رہا ہوگا, کوئی کرے گا؟ جی وہ پیچھے ان کو دیجیے. جی بالکل. ایکچولی آئی ایم اے سنگل پیرنٹ اینڈ آئی ہیو اے سن ہو از 21. اس سے آئی ہیو آلویز بین فرینڈس ود ہم شروع سے اب تک. اٹس بین 17 years. Whenever I talk to him, I don't start it with an issue کہ کیا پرابلم ہے, what are you doing, پریشان کیوں ہو, پوری رات کیوں جاگتے رہے. I just talk to him like اور کیا چل رہا ہے, کہاں آؤٹنگ کی, کہاں گئے, how did your week go. I don't like ask him every other day because they get irritated. اچھا آپ کو پتہ ہے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی ہم نے یہ جو لیٹر ہے اس لیٹر کا رسپانس پہ ہم بات کر رہے ہیں. Have you gone through this letter? No, اچھا we are on some other point. So یہ ہینڈ آؤٹ, ہاں یہ آپ کو ملا ہے, لیٹر ملا ہے. Have you got the handout? ٹھیک ہے, ایک دفعہ پیج نمبر 1 کو جلدی سے, جو لوگ بعد میں جوائن کیا ہے, ٹیک اے لک ایٹ پیج نمبر 1 جسٹ ٹو گیٹ دا آئیڈیا کہ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کوئی اور اگر فرینڈ کی طرح کچھ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے. جی ان کو, ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں نہیں آپ فرینڈ ہیں, آپ اس بچی سے بات چیت کر رہی ہیں. کیا ہوا آج کل, کیا ایشوز چل رہے ہیں, کیوں اتنی پریشان ہو, مجھے تم کھل کے بتا واٹ آر دی ایشوز. کیا وہ اسی لڑکی کا معاملہ ہے؟ ہاں اسی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جو فرینڈ کے لیول پر جب بات شروع ہوگی تو ایک چیز یہ دیکھیے گا, ہاں کوئی اور اس کو ٹرائی کرے گا. ویسے یہ بالکل صحیح ہے, اسی طرح آپ نے اوپن کیا اور آپ نے اسے کانفیڈنس دیا کہ وہ اپنی بات کر سکے. کوئی اور بھی کرے گا؟ یس ہاں آپ کر رہی تھی, ہاں بتائیں. ان کو ذرا سا مائک دیجیے گا ایک. کیا چل رہا ہے, چلو کہیں چلتے ہیں باہر. ہاں یہ ایک سچویشن ہو گئی اوپن کرنے کی. دیکھیں اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب ہم فرینڈ بنے تو ہم نے پہلے والے رسپانس میں یہ کانفیڈنس دیا کہ چلو مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے. اور یہی بات چونکہ فرینڈ کے ساتھ پیچھے کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے جس میں اس نے اس کو سختی کی ہو, یا اس کے اوپر, فرینڈ کے ساتھ ایک الگ سطح کا ریلیشن شپ ہے اور اسے یہ پتہ ہے اٹس سیف ٹو شیئر اینی تھنگ ود مائی فرینڈ وائل اٹ از ایکسٹریملی انسیف ٹو ٹیل اینی تھنگ ٹو مائی موم. جو ابھی کا سینیریو, جو بچوں کا اس طرح کا
یعنی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہی چیز ماں سے شیئر کرنا یا باپ سے شیئر کرنا بہت دشوار ہے, باپ سے تو شیئر کر ہی نہیں سکتی. اچھا پرابلم ذرا سا اب ہم ایک نظر اور اندر جاتے ہیں اس کے. یہ بتائیے پرابلم کیا ہے, اگر آپ سے پوچھوں اس میں پرابلم کیا ہے؟ جی جی آس پاس کے لوگ ہیں نہیں ملا اور سیٹسفائی نہیں ہے تو شی از سرچنگ فار لو فرام somebody else, like اس کو کچھ کہیں اور سے اس کو اسٹرائیو کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی اٹینشن مل جائے. بالکل ٹھیک, بالکل. شی از این ایموشنلی اسٹاروڈ چائلڈ, شی ہیز بین ڈپرائیوڈ آف لو. ٹھیک ہے, محبت کی بھوکی. جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کمیونیکیشن گیپ ہے پیرنٹ اور بچی کے اندر. پیرنٹ کو, مدر کو یہ چیز پتہ ہے تو مدر کو بچی پہ یہ شو کرنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار, سب سے زیادہ ٹرسٹ میں آپ پر کرتی ہوں. اسی طرح وہ اس کی لیول آف کانفیڈنس گین کرے گی. جب بچی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گی تو شی از گوئنگ ٹو شیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ود ہر مدر. تو بچوں کو بہت زیادہ ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ کوشچننگ نہیں کرنی چاہیے. ان کو پہلے یہ احساس دلائیں کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور سو دیٹ دے کین فیل ایزی. اور اینی ٹائم وہ جس ٹائم بھی آپ سے بات کرنا چاہیے, یو شوڈ بی اویلیبل فار دیم. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ سولوشنس کی طرف ابھی ہم جاتے ہیں, یعنی ہمیں کرنا کیا چاہیے, بہت اچھا بتایا. تھوڑا سے ہم اس کی کازز دیکھیں, پہلے یہ دیکھیں پرابلم کیا ہے اور اس کی کازز کیا ہیں. ذرا کوئکلی اس کے اوپر جائیے, پرابلم اینڈ کازز. ایک مسئلہ یہ لگتا ہے جی جی جس کو غالب نے کہا تھا کہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے, کوئی چارہ گر ہوتا کوئی غم گسار ہوتا, کوئی چارہ گر اور غم گسار چاہیے اسے. بہت خوب. یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو ناسے سے زیادہ, یعنی اس کو کریکٹ کرنے والے آدمی سے زیادہ لسن کرنے والے آدمی کی تلاش ہے. اسے کنٹرول کرنے والے انسانوں سے زیادہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے انسانوں کی تلاش ہے. اس کو, اس کی جو اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہے جس میں اس کو کنٹرول اور کریکٹ کرنے کی ایفرٹس ہوئی ہیں, لیکن اسے انڈرسٹینڈ کرنا اور اسے ایکسیپٹ کرنے والی فیل اسے کم ملی ہے. تو جی یہ چیز تو اس کو دوستوں سے بھی مل سکتی ہے, لیکن وہ ایک اپوزٹ سیکس کی طرف اس لیے اٹریکٹ, جو میری پرسیپشن ہے کہ ایک آج کل کے ماحول میں, فلمز میں, ڈراموں میں ایک فرینڈشپ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایک لایا گیا ہے, ایک چلایا گیا ہے. تو وہ آج کل ہر ٹین ایجر ایک سوچ, اس کی سوچ ہے کہ میرا بھی ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے, میرا بھی ایک بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. ایک اپوزٹ سیکس کی طرف اس کی زیادہ میلان ہے. یہ جو چیزیں جو اس کو لو یا اس کی کوئی دوسری چیزیں, تو وہ تو ایک اپنی جو دوست ہے اس کے ساتھ بھی وہ شیئرنگ کر سکتی ہے. اصل میں اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ وہ بچہ جس کو ٹرسٹ نہیں ملا اور جس کی ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئیں, جس کو اس کی ماں نے محبت نہیں دی, جس کو اس کے فادر نے محبت نہیں دی, اس کو ویلیو نہیں ملی اپنے گھر سے, وہ بہت ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتا ہے وہ انسان, اور وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. اس کو جب اپوزٹ جینڈر کوئی اس کے ساتھ ایک محبت کا اور ایک افیکشن کا ایکسپریشن دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت ایک اچھا احساس اسے ملتا ہے, اور اس کی وہ جو نیڈ ہے, جو ایکیوٹ نیڈ ہے, وہ اس کی فلفل ہوتی ہے اس طرح سے. تو جی 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 پلیز. کہاں پر ہیں؟ جی جی The reason is because she knows that if I share something with my mother, there will be a day that when my mother is going to taunt me. If I do something wrong again, she will taunt me. Remember you did that in the past? Remember I made you understand for this thing? And she's quite sure that if I do something wrong, my friend is never ever going to taunt me and not going to humiliate me because she has nothing to do with me in the future. This is the thing, this is the fear that she would be having in her mind. That it's safe for me to share something with my friend, but I won't be safe enough to share the thing with my parents because in future they might, retaliate in the same way. یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ بات بالکل صحیح ہے. Aristotle once defined friend as